आज़म कैसा पाकिस्तान चाहते थे। इसके लिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त 1947 को कानून साज असेंबली में की गई तकरीर को जानना ही काफी है। ये वो तकरीर है जिसे 1977 तक रेडियो पाकिस्तान से नश्र किया जाता रहा, मगर बाद में इस तकरीर का रिकॉर्ड ही गायब कर दिया गया। इस तकरीर में कायदे आज़म ने मुस्तकबिल की रियासत के बारे में अपने तसव्वुरात को निहायत वाज़ेह तौर पर बयान किया था। आप सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप सब आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए। इस ममलकत पाकिस्तान में आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, जात या अकीदे से हो, ममलकत का इससे कोई सरोकार नहीं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखने सुनने सब बड़े छोटों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का शजरा और उनके हवाले के, उनकी ज़िंदगी के हवाले से, उनके औलाद के हवाले से हम एक वीडियो मुलाज़ा फरमाएंगे जिसके अंदर उनका शजरा और उनके फैमिली ट्री की बात की जाएगी। ये वीडियो हम इंफोटेनमेंट चैनल से लेके आए हैं और हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जनाब इत्शाम भाई साहब का कि उन्होंने हमें वीडियो पर रिएक्शन करने का मौका दिया। पहले हम वीडियो देखेंगे और उसके बाद फिर इस पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और इस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में और चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाएं और विजिट करके। बरसगीर पाक व हिंद के एक ऐसे इंसान जिन्होंने मुसलमानों की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों की नाक में दम कर रखा था, वो अजीम लीडर जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया और जिनके बारे में अंग्रेज़ खुद ये कहा करते कि अगर वो ना होते तो आज पाकिस्तान भी ना होता। एक महंगे तरीन वकील होने के बावजूद पाकिस्तान के गवर्नर जनरल की हैसियत से महज ₹1 तनख्वाह ली और जिन्हें दुनिया आज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान के नाम से जानती है। व्यूअर्स, आज हम बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की फैमिली ट्री की बात करेंगे। कायदे आज़म के आबाओ अजदाद कौन थे और इन्होंने बरसगीर के किन इलाकों में ज़िंदगी गुजारी। ये लोग इस्लाम कब लाए और इस्लाम लाने से पहले इनका मज़हब क्या था और कायदे आज़म के कितने बच्चे थे और क्या आज इनकी औलाद दुनिया के किसी हिस्से में पाई जाती है। व्यूअर्स, मैं हूँ एहतशाम अरशद और आप देख रहे हैं द इंफोटेनमेंट चैनल। कायदे आज़म के पुरखों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि ये लोग हिंदुओं के राजपूत ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। कहा जाता है कि इस ख़ानदान के जद्द अमजद हीर जी का ताल्लुक़ मौजूदा पाकिस्तान के साहिवाल पंजाब के इलाके से था। हीर जी अपने बेटे मेघ जी के साथ साहिवाल से काठियावाड़ गोंदल के एक गांव पनीली में आ गए, जो कि मौजूदा हिंदुस्तान की रियासत गुजरात का एक गांव है। इन वक्तों में इस ख़ानदान के लोग प्रैक्टिसिंग हिंदू थे और पनीली आके खेती बाड़ी के साथ मुंसलिक हो गए। यहाँ रहते हुए मेघ जी के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम पूंजाबाई मेघ जी रखा गया और जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दादा थे। इनके बारे में मुअर्रिख लिखते हैं कि इन्होंने अपने ख़ानदान में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। चूँकि ये हिंदू मज़हब से इस्लाम की तरफ आए थे तो इन्हें खोजा मुसलमान कहा जाने लगा। और व्यूअर्स, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि पूंजाबाई मेघ जी इस्लाम के आगा खान इस्माइली शिया मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते थे। वो पनीली में रहने वाले उन गिने चुने लोगों में शामिल थे जो ज़राअत से वाबस्ता न थे, बल्कि उन्होंने अपनी खड़ी की मशीनें यानी कपड़ा बुनने की मशीनें खरीद रखी थी जिन पर वो घंटों काम किया करते थे।
ان مشینوں سے تیار کیے جانے والے سوتی کپڑے کی تجارت سے ان کے خاندان کا شمار پنیلی کے خوشحال خاندانوں میں ہوتا تھا۔ پونجا بھائی میگھ جی کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ ان کے بیٹوں میں ویل جی بھائی، نتھو بھائی اور جناح بھائی شامل ہیں، جبکہ ان کے چوتھے بیٹے کا نام تاریخ میں نہیں ملتا اور ان کی بیٹی مان بائی تھی۔ ان کے بیٹے نتھو بھائی اور ویل جی بھائی جو قائد اعظم کے چاچا تھے، انہوں نے اپنی زندگی پنیلی میں ہی گزاری، تاہم ان دونوں بھائیوں کی زیادہ تر اولاد بمبئی میں رہی، جہاں آج بھی یہ لوگ پائے جاتے ہیں۔ پونجا بھائی میگھ جی کے سب سے اہم بیٹے جناح بھائی پونجا تھے، جو قائد اعظم محمد علی جناح کے والد تھے۔ آپ سن 1850 میں پنیلی میں پیدا ہوئے اور اپنے 2 بڑے بھائیوں کی نسبت زیادہ متحرک اور پرجوش تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے لیے پنیلی ایک چھوٹا سا سست رفتار گاؤں تھا، جہاں ان کی زندگی محض اپنے والد کی لگائی گئی کپڑے کی مشینوں اور معمولی سی تجارت کے گرد گھومتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے ایک اچھے مستقبل کے لیے اپنے آبائی گاؤں پنیلی کو خیر آباد کہا اور ایک بڑے شہر گوندل میں آ گئے۔ گوندل آنے کے بعد کچھ ہی عرصے میں وہ شہر کے جانے مانے تاجروں کی فہرست میں شامل ہو گئے اور سن 1874 میں ان کے والد نے ان کی شادی میٹھی بائی سے کرائی اور ویورز میٹھی بائی بھی کھوجا خاندان اور اسماعیلی نظاری مکتب فکر سے تعلق رکھنے والی تھی۔ اس کے بعد سن 1875 میں وہ میٹھی بائی کے ساتھ کراچی میں خرادار کے علاقے میں آ گئے، جہاں یہ دونوں وزیر مینشن میں 2 کمرے کے ایک کرائے کے اپارٹمنٹ میں رہنے لگے۔ ویورز وزیر مینشن آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے اور موجودہ دور میں اسے ایک میوزیم یا عجائب گھر کی شکل دے دی گئی ہے۔ کچھ عرصہ اس علاقے میں رہنے کے بعد جناح بھائی کی دوستی گریہم ٹریڈنگ کمپنی کے ایک انگریز مینیجر فریڈرک کرافٹ سے ہو گئی، جن کی بدولت وہ اپنا کاروبار دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلانے میں کامیاب ہو گئے۔ اور ویورز یہاں آپ کو بتایا جائے کہ اس دور میں انہوں نے اپنی جناح پونجا اینڈ کمپنی کی بنیاد بھی رکھی۔ وزیر مینشن میں رہتے ہوئے 25 دسمبر سن 1876 میں ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام محمد علی جناح بھائی رکھا گیا۔ اور ویورز یہی وہ بچہ تھا کہ جس نے مستقبل میں قائد اعظم کا ٹائٹل حاصل کرنا تھا۔ پونجا جناح نے پہلی دفعہ اپنے بچوں کے اسلامی نام رکھنے کے ساتھ ساتھ قدیم ہندو رسومات کو ترک کر دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے بچوں کو قرآن اور سنت کا درس دینا بھی شروع کیا۔ ان کے دوسرے بچوں میں یعنی قائد اعظم کے بہن بھائیوں میں رحمت علی، مریم بائی، احمد علی، شیرین، فاطمہ اور بندے علی شامل ہیں۔ ان کے بچوں میں قائد اعظم کے بعد سب سے اہم ان کی بیٹی فاطمہ جناح تھی، جن کا اصل نام رحمت بائی جناح تھا۔ وہ اپنے 7 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی اور اپنے بھائی محمد علی جناح کے بہت قریب تھی۔ سن 1901 میں اپنے والد کے انتقال کے بعد وہ قائد اعظم کی سرپرستی میں آ گئیں۔ انہوں نے یونیورسٹی آف کولکتہ سے ڈینٹسٹ کی ڈگری حاصل کی، جس کے بعد سن 1923 میں بمبئی میں وہ اپنے کلینک میں کام کرتی رہیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنی پوری زندگی ہر محاذ پہ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی رہیں۔ یہی وجہ تھی کہ پاکستان بننے کے بعد انہیں مدر آف نیشن یعنی مادر ملت کا خطاب دیا گیا۔ قائد اعظم کی ایک دوسری بہن مریم بائی جناح کی نسل میں لیاقت مرچنٹ آتے ہیں، جو سن 1985 اور 86 میں پاکستان کے ڈیپٹی اٹارنی جنرل رہے۔ جہاں تک قائد اعظم کے بھائیوں کی بات ہے تو تاریخ میں ان کی اولاد کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں ملتا۔ ویورز تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اس خاندان کے لوگ گجراتی اور انگریزی بولا کرتے تھے، لیکن جہاں تک قائد اعظم کی بات ہے تو وہ صرف انگریزی ہی ٹھیک طرح سے بولتے تھے، لیکن پھر بعد میں انہوں نے اردو بھی سیکھ لی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی بنیادی تعلیم سندھ مدرسہ اور کرسچین مشنری ہائی اسکول کراچی سے حاصل کی اور کچھ وقت بمبئی میں اپنی خالہ کے پاس بھی گزارا، جہاں بمبئی یونیورسٹی سے میٹرک کرنے کے بعد آپ کراچی واپس آ گئے۔
سن 1892 میں یعنی جب آپ 16 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کے والد کے اسی کاروباری دوست فریڈرک کرافٹ نے نوجوان جناح کو اپنی کمپنی گریہم شپنگ اینڈ ٹریڈنگ کمپنی لنڈن میں اپرینٹس شپ کی پیشکش کر دی، لیکن لنڈن جانے سے پہلے ان کی والدہ نے ان کے سامنے ایک شرط رکھتے ہوئے ان کی شادی ان کی ایک کزن ایمی بائی جناح سے کرا دی، جو ان کے آبائی گاؤں پنیلی کی رہنے والی اور ان سے محض 2 سال چھوٹی تھی۔ لیکن انگلینڈ پہنچتے ہی پیچھے ان کی بیوی اور والدہ دونوں کا انتقال ہو گیا۔ گریہم شپنگ اینڈ ٹریڈنگ کمپنی میں کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد انہوں نے یہ اپرینٹس شپ چھوڑ دی اور بیرسٹر یا وکیل بننے کی خواہش لیے لنڈن کے بیرسٹرز کی ایک سوسائٹی لنکولن ان سے جڑ گئے۔ اس سوسائٹی سے جڑنے کی وجہ قائد نے اپنے ایک خطاب میں یہ بتائی کہ اس سوسائٹی کے مرکزی دروازے پہ عظیم قانون دانوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی لکھا تھا۔ محض 19 سال کی عمر میں پہنچ کے انہوں نے انگلینڈ میں وکالت شروع کر دی، لیکن 1 سال انگلینڈ میں وکالت کے بعد وہ واپس بمبئی آ گئے۔ ان وقتوں میں آپ پورے شہر کے واحد مسلمان اور کم سن بیرسٹر تھے۔ اس کے علاوہ بمبئی آ کے انہوں نے سیاست میں دلچسپی لینا بھی شروع کر دی اور کچھ ہی عرصے میں آپ آل انڈیا کانگریس کے ایک جانے مانے لیڈر بن گئے۔ سن 1918 میں 42 سال کی عمر میں آپ نے دوسری شادی 18 سالہ رتنا بائی پٹیٹ سے کی، جو برصغیر کے ایک بااثر پارسی پٹیٹ خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ شادی کے بعد جب آپ مسلمان ہوئیں تو آپ کا نام مریم بائی جناح رکھا گیا، تاہم انہوں نے اپنا یہ نام کبھی استعمال نہ کیا۔ رتنا سر ڈن شاہ پٹیٹ کی اکلوتی بیٹی تھی، جنہوں نے برصغیر کی پہلی کاٹن مل کی بنیاد رکھی اور بمبئی کے امیر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ رتنا سے شادی کے وقت قائد اعظم ان کے والد ڈن شاہ سے صرف 3 سال چھوٹے تھے۔ رتنا پڑھی لکھی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت فیشنیبل اور خوبصورت تھی اور کہا جاتا ہے کہ انہیں دی فلاور آف بمبئی یا بمبئی کے پھول کے نام سے جانا جاتا تھا، لیکن مورخین کے مطابق شادی کے کچھ ہی عرصے میں ان دونوں میں اختلاف شروع ہو گئے۔ اس اختلاف کی ایک وجہ ان دونوں کا ایج ڈفرنس تو تھا ہی، لیکن اس اختلاف کی ایک اور بڑی وجہ قائد اعظم کی سیاسی مصروفیات تھیں، کیونکہ اب وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے ایک جانے مانے لیڈر تصور کیے جاتے تھے۔ سن 1919 میں ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام صفیہ دینا جناح رکھا گیا، لیکن دینا کی پیدائش کے فوراً بعد ان دونوں میں علیحدگی ہو گئی، جس کے بعد رتی ممبئی کے تاج ہوٹل میں رہنے لگی۔ رتی کی موت کے بعد قائد اعظم کی بہن فاطمہ جناح نے اپنی بھتیجی کی پرورش کی ذمہ داری سنبھال لی۔ ویورز، کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم نے اپنی بیٹی کی پرورش بطور مسلمان کی اور انہیں قرآن اور سنت کی پوری تعلیمات دی۔ قائد اپنی بیٹی سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے، لیکن باپ بیٹی کے تعلقات اس وقت خراب ہونا شروع ہوئے کہ جب دینا نے ایک پارسی بزنس مین نیویلی واڈیا سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی، اور جب سن 1938 میں دینا نے یہ شادی کر لی تو جناح نے ان سے تمام تعلقات ختم کر دیے، لیکن ان کی شادی زیادہ دیر تک چل نہ سکی اور انہوں نے نیویلی واڈیا سے سن 1943 میں علیحدگی اختیار کر لی۔ اگرچہ انہوں نے اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، لیکن پاکستان بننے کے بعد دینا نے بمبئی میں رہنے کو ترجیح دی اور سن 1948 میں قائد اعظم کی وفات پہ وہ پہلی دفعہ پاکستان آئیں اور اپنے والد کی تدفین میں شرکت کی۔ ویورز، چونکہ قائد اعظم کا کوئی بیٹا نہ تھا تو اگر ان کی بیٹی سے ان کی اولاد دیکھی جائے تو دینا کے نیویلی واڈیا سے 2 بچے نسلی واڈیا اور ڈیانا واڈیا تھے۔ ان میں نسلی واڈیا انڈیا کے جانے مانے بزنس مین اور بلینئر مانے جاتے ہیں۔ سن 2004 میں نسلی واڈیا اپنی ماں دینا اور 2 بیٹوں کے ساتھ پاکستان آئے اور اپنے نانا قائد اعظم اور فاطمہ جناح کے مزار پہ حاضری بھی دی۔ نسلی واڈیا کے 2 بیٹے نیس واڈیا اور جہانگیر واڈیا ہیں۔
इनमें नेस वाडिया बम्बई बर्मा ट्रेडिंग कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और आईपीएल की पंजाब किंग्स क्रिकेट टीम के को ओनर भी हैं। और जहां तक जहांगीर वाडिया की बात है तो वो भी बम्बई के एक कामयाब बिजनेसमैन हैं। व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। हेलो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको सब बहुत पसंद आई होगी। इससे हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिली होगी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और इनकी फैमिली के बारे में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप को ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय से इज़हार ज़रूर करें ताकि हम मज़ीद कोई गलती कोताही हो उसको बेहतर कर सकें। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात होगी नई वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।